آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی۔ آج پھر ہم ذرا ہٹ کے اسپیشل کے ساتھ آئے ہیں۔ ایک اور شخصیت ہماری مہمان ہیں۔ آپ ایکٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، مترجم ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹ پلیئر ہیں، گلوکاری سے بھی شغف رکھتے ہیں، ٹیچر بھی ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، اور جانے یہ جو موٹا موٹا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، باقی ظاہر ہے گفتگو سے کھل جائے گا۔ اگر میں ان کے کریئر کا ذکر کروں ٹی وی، تھیٹر اور بطور ٹیچر، تو میرے ذہن میں آتا ہے پہلے جو ہے آپ نے ٹی وی سیریل جیو میں دیکھی ہوگی اڑان کے نام سے، اس میں اگر آپ کو اسجد کا کردار یاد ہو۔ 2012 زندگی گلزار ہے، یہ بھی ایک بڑی اسٹیبلش قسم کی سیریز تھی اور ہم ٹی وی سے آئی تھی اور وہاب کا رول ادا کیا تھا آپ نے۔ فلمیں جو ہیں چنبیلی، ایکٹر ان لا، لالو.com، پنکی میم صاحب، اگر قطب کا کردار آپ کو یاد ہے۔ 2020 میں شارٹ فلم انتظار، یہ بیسیکلی سکینہ سمو نے ڈائریکٹ کی تھی اور آپ نے اس میں ڈیڈی کا کردار ادا کیا تھا۔ بی گل نے اسے لکھا تھا اور ہارلم فلم فیسٹیول میں بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ جو ہے اس شارٹ فلم کو ملا تھا۔ یہ میں مختصراً بتا رہا ہوں، تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں۔ اچھا، پھر آ جاتے ہیں ہم ٹی وی سیریز تلخیاں۔ یہ بیسیکلی اروندھتی رائے کا جو ناول ہے گاڈ آف اسمال تھنگس، اس کی بنیاد پہ مجھ سے مرکزی خیال لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ فردوس کی دوزخ، اس میں ایکسپریس چینل سے یہ نشر ہوا تھا۔ اس میں آغا حسین بیگ کا کردار A+ ٹی وی کے لیے پہچان جو ہے وہ ڈائریکٹ کیا۔ اور اب اگر تھیٹر میں بات کروں تو 2013 میں ناپا میں ڈرامہ نقل مکانی، راجندر سنگھ بیدی کا جو ہے کہانی، اس کی بنیاد پہ سعادت حسن منٹو کا جو ہے ڈرامہ بادشاہت کا خاتمہ، یہ دونوں ایک ساتھ انہوں نے ڈائریکٹ کیے تھے۔ اچھا، JB پریسلے یا پریسلے واٹ ایور، ان کا ایک بہت ہی مشہور پلے ہے این انسپیکٹرز کال، اس میں حیات فضل الدین کا مرکزی کردار ادا کیا، اس کی ڈائریکشن بھی دی۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ پلے تھا کل میں اگر مر جاؤں، یہ اس میں انہوں نے بی گل کا یہ ڈرامہ تھا اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ پروڈیوس کیا تھا۔ پھر ایک تھا بیڈ روم کنورسیشن، یہ بھی آپ نے ڈائریکٹ کیا۔ بہت ہی معروف کوئی 2500 سال پرانا گریک پلے ہے انٹیگنی، اس کو آپ نے اسٹیج کیا، ڈائریکٹ کیا اور اس میں کردار بھی نبھایا۔ شیکسپیئر کے بھی عاشق ہیں، اب تک شیکسپیئر کے جو 5 پلیز ہیں وہ اردو میں ترجمہ کر چکے ہیں، جو کہ ناپا سے پبلش ہو چکے ہیں۔ ہیڈ آف تھیٹر آرٹس ناپا رہ چکے ہیں، پھر بطور ٹیچر منسلک رہے اور اب ناپا سے تعلق نہیں ہے۔ جناب اتنا کافی ہے خالد احمد صاحب؟ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ اچھا چلے، اب ہم ایسا کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ سب چھوڑ فلیش بیک میں آ جاتے ہیں۔ پٹنہ شہر ہے، دریائے گنگا وہاں سے ظاہر ہے گزر رہا ہے، اور ایک بچہ ہے، اس کا گھر کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے اس دریا سے، اور وہ جب خاموشی ہوتی ہے تو اس کا پہلا واسطہ پڑتا ہے یہ جو مچھیرے گنگناتے ہیں یا کچھ نہ کچھ بجاتے ہیں، اور پھر شمشان گھاٹ بھی چونکہ قریب تھی، اس کی بھی آوازیں آتی ہیں۔ تو اس بچے سے ذرا ہمیں ملا ہے سب سے پہلے تو۔ میرا بچپن، میری پیدائش وہیں ہوئی اور بچپن کوئی 11 سال کی عمر تک میں وہاں رہا۔ تو میری والدہ کی طرف کے لوگوں کی حویلی تھی، بلکہ ایک بہت بڑا احاطہ تھا جس میں 3 حویلیاں تھیں۔
اب یہ سب خواب کی باتیں لگتی ہیں. بڑی حویلی، چھوٹی حویلی، اور ایک جو تھا نسبتاً بعد میں بنا تھا اس لیے اس کو نیا مکان کہتے تھے. وہاں ایک بہت بڑا احاطہ تھا جس میں ایک بہت ہیوج املی کا پیڑ تھا، اس کو املی تلے کہتے تھے. املی تلے. اور ایک بہت بڑا احاطہ تھا جس میں کھرنی کا پیڑ تھا تو اس کو کھرنی تلے کہتے تھے. تو ہم بچے اور کزنز اور میرے بھانجے ہم سب ہم عمر تھے. تو ہم سے پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ ہم املی تلے کھیلنے جا رہے ہیں، ہم کھرنی تلے کھیلنے جا رہے ہیں. تو ہم جو رہتے تھے چھوٹی حویلی میں رہتے تھے، اور چھوٹی حویلی سے سامنے گنگا. اچھا جی اچھا، موقع کا پلاٹ. جی بالکل، لوکیشن چیک کریں. ہاں بالکل گنگا. اور گنگا must be much less than quarter of a mile ٹھیک ہے. فرام جہاں ہماری حویلی تھی نا. تو ہم دیکھتے تھے، ہم صحن میں سوتے تھے تو اکثر دیکھتے تھے کہ لوگ مردہ لے کر جا رہے ہیں اس کو جلانے کے لیے. رام نام ستیہ ہے، رام نام ستیہ ہے کی آوازیں آتی تھیں، پھر آگ، پھر ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازیں، کشتی پر ملاح گاتے ہوئے یا بانسری بجاتے ہوئے. تو یہ سب دیکھا تو ایک قسم کا سکل جادوئی ماحول تھا یا ایک دوسری صدی تھی جس میں ہم رہتے تھے. پھر ہمارے بزرگوں کو یہ خیال آیا کہ اتنی بڑی بڑی حویلیاں پڑی ہوئی ہیں تو ان کو کرایہ کیوں نہ لگا دیا جائے. تو کوئی نرسنگ اسکول تھا کیا تھا، ان کو کرایہ لگا دیا گیا. ہم لوگ نئے شہر میں اپنے ماموں کے ہاں رہنے آ گئے. کوئی 2 سال 3 سال وہاں رہے، 2 ڈھائی 3 سال. اچھا وہاں میرا داخلہ کرا دیا گیا جو ایلیٹسٹ اسکول تھا پٹنہ کا، سینٹ زیویئرز. جی سینٹ زیویئرز پٹنہ. تو وہاں میرا داخلہ ہو گیا. اور پھر 2 ڈھائی 3 سال بعد میرے والد کو خیال آیا کہ وہ جہاں ٹھہرے تھے وہاں سے ان کو موو بھی کرنا تھا. ان کو یہ خیال آیا کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو سینٹ زیویئرز وغیرہ میں تو میں نہیں پڑھا سکتا ہوں. تو پھر اٹھا کر کے مجھے ایک پٹنہ گورنمنٹ اسکول ٹائپ پیلے اسکول میں ڈال دیا گیا. اچھا وہ وہاں جو میرا بیسٹ فرینڈ تھا سینٹ زیویئرز میں، وہ ڈاکٹر ذاکر حسین کا نواسا تھا، خورشید عالم جو بعد میں جی جی انڈیا میں وہ بھی بنا نا، منسٹر بنے. وی ور ویری کلوز. یہاں جو میرے دوست تھے، کوئی رنگریز کا بچہ تھا تو کوئی موچی کا بچہ تھا. تو یہ وہاں عجیب کانٹراسٹ. اینڈ فار اے چائلڈ ٹو ہینڈل دیٹ وداؤٹ اسسٹنس فرام پیرنٹس کا تو ہوتا تھا اسکول میں داخلہ کر دیا، 6 مہینے بعد رپورٹ کارڈ آئے گی تو دیکھیں گے ڈانٹ دیں گے یا نہیں ڈانٹیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی تعلیم تھی جو بالکل مختلف طبقات کے لوگوں سے بچپن میں ایکسپوز ہو جانا، اشرافیہ سے لے کے پرولتاریہ تک. اور مجھے لگتا ہے کہ اس چیز نے میری ایکٹنگ میں، میرے ڈائریکشن میں اور میری زندگی میں بہت مدد. بہت. اچھا 16 سال کا ایک لڑکا ہے جو اچانک سے پٹنہ سے اٹھتا ہے اور ڈھاکہ آ جاتا ہے، فیملی اس کے پیچھے ہے. کیا سوچا تھا اس لڑکے نے، کیوں وہ چھوڑ دیا اچانک سے؟ لڑکے بیچارے نے کچھ نہیں سوچا تھا. ہاں ماں باپ نے سوچا تھا. اور میری ایک بہن تھی جن کی شادی ہو گئی تھی ڈھاکہ میں، انہوں نے کہا تھا کہ خالد کو یہاں بھیج دیجیے. اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ ہم لوگ جو تھے نا وہ زمیندار خاندان کے لوگ تھے.
اچھا، انڈیا میں جو زمینداری گئی، لینڈ ریفارمز، وہ سیریس لینڈ ریفارمز ہوئے تھے، سچ مچ کے لینڈ ریفارمز ہوئے تھے. تو ہم لوگ اوور نائٹ غریب ہو گئے. جیسے کہتے ہیں نا نو دولتیے، میں کہتا ہوں ہم لوگ نو غریبیے تھے، دا نیولی پور. ٹھیک ہے نا. یہاں ہمارے ماں باپ نے عیش و عشرت کی زندگیاں گزاری تھیں وہاں. اچھا، بہت جتنے زمیندار تھے ان کا ایسے ہی ہوا. اچھا، میں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کس حد تک یہ چینج آیا کہ پٹنہ سٹی میں، پٹنہ سٹی پرانے پٹنہ کو کہتے ہیں، ایک حویلی تھی نواب حجن خان کی حویلی. تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب نواب حجن خان کی سواری نکل کے سڑک سے گزرتی تھی تو لوگ سائڈ پہ ہو جاتے تھے کہ یہ گزر جائے، ہے نا. پھر وہ وقت آیا لینڈ ریفارمز کے بعد کہ ٹوٹی پھوٹی سی ایک حویلی ہے، وہاں سے نواب حجن خان کے بیٹے جو ہیں نکلتے ہیں اپنے پھاٹک کے پاس، بس کو اشارہ کرتے ہیں، بس نہیں رکتی ہے، آگے بڑھ جاتی ہے، کچھ دیر تک پیچھے پیچھے بس کے دوڑتے ہیں اور بس نکل جاتی. تو میں 50s کی بات کر رہا ہوں، امیجیٹلی آفٹر. اچھا، میسو چینج آیا جی. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہوئی کہ بعض لوگ پنپ گئے نئی دنیا میں، انہوں نے اپنے لیے ایڈجسٹ کر لیا، ہاں، نوکری کر لی، وکالت کر لی، یہ کر. بعد لوگ جس کو ہم لوگ بہاری میں کہتے تھونس گئے، بالکل ہاں بالکل یوں ہو گئے، بیٹھ گئے، کچھ نہیں. تو میرے والد بھی ان لوگوں میں سے تھے جو بالکل بیٹھ گئے. اس لیے آپ ڈھاکہ آ گئے. اس لیے کہا کہ ڈھاکہ بھیج دیں، یہاں کے ماحول سے نکل جائے گا. تو میں ڈھاکہ چلا گیا. تو وہاں آپ ہوائن گٹار بجانے لگے، بینجو بجانے لگے؟ ہاں، ہوائن گٹار تو میں پٹنہ، بینجو تو میں 8ویں کلاس سے بجاتا تھا. اچھا. اور 10ویں کلاس میں پتہ نہیں کہاں سے میں نے 2 سال میں 80 روپے جمع کر کے ہوائن گٹار خریدا تھا، اور وہ بجانے لگا میں. پھر ڈھاکہ گیا، وہاں بھی بجاتا رہا. اچھا، لمبا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ڈھاکہ کیسے گیا میں. اب یہ 16 سال کا لڑکا ہے. تو ایک چیز ہوتی تھی گردنیا پاسپورٹ. اچھا. گردنیا پاسپورٹ، گردن تھے، ہاں، گردنیا پاسپورٹ. ہاں. تو میں گیا اور کسی کا پتہ تھا یا کیا تھا، اس کے پاس میں گیا تو مجھے ایک جگہ لے گئے، زکریہ روڈ کے قریب، جہاں پر اونچے نیچے اس میں بدماش قسم کے لوگ تھے. تو اس نے پوچھا کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اس لڑکے کو ادھر پہنچانا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، کل صبح 6-7 بجے لے آنا. میں گیا، ایک آدمی آیا میرے ساتھ، مجھے لے کے، پہلے دریا کا راستہ تھا، پھر ٹرین کا راستہ تھا، پھر پیدل کا راستہ. گردنیا پاسپورٹ ہوتا یہ تھا کہ آپ اس کو پیسے کھلائے آپ نے، جس کو دلال کہتے تھے، ٹھیک ہے نا. اچھا، دلال جو بھی بارڈر پولیس ہے اس کو پیسے کھلاتا تھا. اب بارڈر پولیس کرتی یہ تھی کہ جیسے ہندوستان کی پولیس ہے نا، وہ میرے گردن پہ ہاتھ رکھے گی، وہ کہے گی پاکستانی تو ادھر کیوں آ گیا، جا بھاگ جا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے ادھر سے آپ، ہاں، اسی طرح سے ادھر سے آپ کو آنا ہو تو وہ کہے گا ہندوستانی چل ادھر سے. اور اس نے اپنے آپ نے 100 روپے نکال رہا، اور وہ 100 روپے اپنے پکے کر لے گا. اس زمانے میں 100 روپے. تو میں گردنیا پاسپورٹ سے ڈھاکہ آیا تھا. اچھا، ڈھاکہ میں پھر آپ رہے تو پھر کراچی کب آئے تھے آپ؟ ڈھاکہ میں رہا 71 مارچ تک. اینڈ ویری انٹرسٹنگلی 25 مارچ
جو کہ میری تاریخ پیدائش بھی ہے 1971. آپریشن سرچ لائٹ جو آخری فلائٹ آئی ہے ڈھاکہ ٹو کراچی، اس میں آپ تھے؟ اس میں تھا، اور اسی رات ایکشن ہوا ہے، آرمی ایکشن. آپ بہت خوش قسمت تھے، ورنہ آپ کو ایک اور گردنیا پاسپورٹ کی ضرورت پڑ سکتی تھی. اوپر پہنچا دیتے. اچھا یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ آپ نے اپنے لائف ٹائم میں جب آپ کا جو بچپن ہے وہ بھارت میں، پھر ڈھاکہ یا مشرقی پاکستان تھا اس وقت، اور پھر آپ نے تو آپ نے 2 دفعہ ہجرت کی، کم از کم 2 دفعہ کم از کم ہجرت کی. اچھا 71 کا جو ایسٹ پاکستان ہے وہ ایسا ہی تھا جیسا ہمیں بتایا جاتا ہے؟ خوف، انسرٹینٹی، کل کیا ہو جائے گا کچھ نہیں پتا. آخری دنوں میں تو لگنے لگا تھا ایسا، خوف تھا. اور مجھے جو میرے بہنوئی نے، وہ خود پیچھے رہے، نہیں آئے تھے. بعد میں وہ جو قیدی تھے وہ بن گئے. مجھے اس لیے بھیج دیا گیا کہ وہ لوگ تو فرفر بنگلہ وغیرہ بولتے تھے، تو ان کی بچت تھی، شاید ان کو خیال تھا، شاید ان کا خیال تھا. میں کہا پہلے تو اس کو بھیجو یہاں سے. تو جو مجھے بھیجا گیا پھر اسی رات کو آرمی ایکشن ہو گیا. وہ آخری فلائٹ تھی، وہ آخری فلائٹ. اور آپ کو پتا تھا کہ آپ واپس نہیں جا سکتے؟ ہاں، واپس نہیں جا سکتے. اور کراچی میں کوئی تھا آپ کا؟ کراچی میں ایک دوسری بہن تھی، ان کی بڑی عجیب سی بات ہے. اس کا سوچ کے دکھ بھی ہوتا ہے کہ عام طور پہ آپ جب کبھی مائیگریٹ کرتے ہیں، امریکہ چلے جائیں، لندن چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، تو واپس جانے کی پاسبلٹی لیگلی تو رہتی ہے نا. لوگ کہتے رہتے ہیں واپس جائیں گے، جاتے نہیں ہیں، وہیں رہ جاتے ہیں. لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ واقعی میں نہیں جا سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ہجرتیں اس لحاظ سے تکلیف دہ ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. there's a finality about it. نہیں لیکن آپ وزٹ پہ تو گئے ہوں گے نا؟ ہاں، وزٹ پہ میں جاتا تھا. مطلب وزٹ پہ مطلب آپ دونوں بنگلہ دیش بھی جا چکے ہیں؟ 1-2 بار بنگلہ دیش میں کچھ تھیٹر سے ہی ریلیٹڈ ایکٹیویٹی تھی جس کے لیے میں گیا تھا. اور ہندوستان میں چونکہ میرے اتنے رشتہ دار، اتنے قریبی، تو اب پچھلے 6-7 سال سے 8 سال سے تو نہیں گیا ہوں، لیکن کم از کم 2 سال میں ایک بار ضرور جاتا تھا. اچھا یہاں ایک اور کنٹراسٹ آپ کی زندگی میں مجھے مل رہا ہے کہ جی انجینئرنگ کی طرف آپ کا رجحان ہوا، آپ چلے گئے کیلیفورنیا سے، وہاں سے انجینئرنگ کی ڈگری لی، پھر آپ NAD میں انجینئرنگ پڑھاتے رہے. یہ سول انجینئرنگ تھی؟ الیکٹریکل انجینئر پڑھاتے رہے. پھر اچانک سے آپ نے 180 کا ٹرن لیا کہ جی تھیٹر، ایکٹنگ، ڈائریکشن، لنڈن اکیڈمی آف میوزک اینڈ ڈرامیٹک آرٹ، جسے اردو میں نہیں کہہ سکتا، لمڈا، عجیب سا لگتا ہے، لیمڈا. اچھا تو یہ کیا ہے انجینئرنگ؟ طبیعت کی جولانی کہہ لیجئے. اور نہیں، میں اس بات کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ ممکن ہو سکا، اور حالات نے اور زندگی نے یہ ممکن بنا دیا کہ میں اتنا بڑا ٹرن لے سکوں، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد اس ایریا آف ایکٹیویٹی میں جا سکوں جہاں میرا دل تھا. جہاں مجھے یہ بات بھی خوش قسمتی ہے کہ پتہ چلا کہ دل کہاں ہے. بالآخر آپ نے دل پا لیا کہ یہاں ہے. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کو یہ پتہ چل جائے اور وہ کر بھی سکے، اور آہستہ آہستہ اس کو اسی کے سہارے گزر بسر بھی جیسی تیسی، کبھی اچھی کبھی بری، وہ بھی ہوتی رہے. اس وقت آپ کی کیا عمر تھی، یا عمر کے کس حصے میں تھے جب آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ بھائی دس واز وین اچھا خاصا میں
لیٹ 30s میں تھا. اوکے. اور جب آپ ٹیچر تھے اسی دوران فیصلہ کیا؟ ہاں اسی دوران فیصلہ کیا. پھر گھر پہ میتھس فزکس کا ٹیوشن دے کر کے وہ کرتا رہا, ساتھ میں تھیٹر یہ سب کرتا رہا. پھر وہ بھی چھوڑا, اسی کے سہارے پھر اچھا, جو میں نے آپ کا جو پروفیشن کی ہسٹری میں نے آپ کی کھنگالی, آپ بہت لاڈلے آدمی ہیں. مجھے ایسا لگا کہ جیسے جو انڈسٹری ہے, تھیٹر کی دنیا ہے, اس کے آپ لاڈلے ہیں. اور وہ میں نے ابھی کچھ شروع میں جو انٹروڈکشن کرایا تھا, ایک تو وہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ اس انڈسٹری میں فارمولا سے ہٹ کے چیزیں کریٹ کرنا یا ڈائریکٹ کرنا یا ایکٹ کرنا اور ان کا کامیاب بھی ہو جانا. اور اس کے بعد ایک آدمی جب یہ کہہ رہا ہے کہ جی کانٹیکٹ کنٹرول کرنے والے آؤٹ آف باکس آئیڈیاز اور پروڈکشنز قبول نہیں کرتے, مجھے ٹی وی انڈسٹری نے اس طرح سے قبول نہیں کیا, میرا کام ایکسپیریمنٹل آرٹسٹک اور سلو کہہ کے مسترد کر دیا گیا, کہا جاتا ہے آڈینس پسند نہیں کرتی, بلا بلا بلا. تو یہ آپ کے ساتھ یہ سلوک تو نہیں ہوا ہے؟ ہوا. کیسے ہوا؟ یہ پورا جو کریئر ہے آپ کا بہت ہی برائٹ ایک. ہاں وہ ہے اپنی جگہ پر. دیکھیں مجھے تحسین بھی ملی اور قبولیت بھی ملی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سچ مچ کی مین سٹریم میں نہیں گیا. کیا مطلب آپ کا؟ یعنی لیکن اداکاری وغیرہ کے لیے تو بلا لیتے تھے سیریل وغیرہ, لیکن بہت سارے اس میں یہ مشہور تھا کہ ان کا کام جو ہے بہت آرٹسٹک ہے, بہت ایکسپیریمنٹل ہے, ان کو کون دیکھے گا. یعنی آرٹسٹک ایکسپیریمنٹل وغیرہ ایک خامی کے طور پر, برائی کے طور پر استعمال ہوا. کمرشل جو ہے اس پوائنٹ آف ویو سے, کمرشل پوائنٹ آف ویو سے یہ بکنے والا مال نہیں ہے, یہ بکنے والا مال. مگر وہ جو چند جوہلا تھے وہ تو آپ کو یاد رہ گئے, لیکن جن ہزاروں نے آپ کا ایکسپیریمنٹ اپریشیٹ کیا اور جو جس طرح سے آپ ڈائریکٹ کرتے ہیں وہ اپریشیٹ کیا, وہ آپ کو کیوں یاد نہیں؟ عام آدمی, سڑک کا آدمی مجھے بہت عزیز ہے. پیٹرول بھراتے وقت کب سے میں نے نہیں کیا, پھر بھی پوچھتا ہے کہ آج کل آپ نہیں آ رہے ہیں سر, بہت دن ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹ جو ہے اس تک جا رہا تھا نا. ہاں جا رہا تھا. میں جو سمجھ پایا ہوں اس بات سے وہ یہ کہ میرا خیال ہے کہ آپ یا تو کمپیئر کر رہے ہوں گے کہ باقی ملکوں میں, آئی ڈونٹ نو, بھارت سے تو ہم اتنا کمپیئر نہیں بھی کر سکتے یا کر بھی سکتے ہیں کہ وہاں پہ جتنا ایکسپیریمنٹل آرٹ آؤٹ آف دا باکس اس کی گنجائش رہی ہے, یہاں پہ ہمارے یہاں شاید نسبتاً نہیں رہی ہے. ہمارے یہاں تو اوور آل ہی دیکھیں نا, ہمارا جو آرٹ تھیٹر کلچر جو ہے وہ اتنا سکڑتا گیا جیسے جیسے یہ ملک چلا ہے, کن کن مراحل سے گزرا ہے, کہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے تھے شاید وہ اتنا زیادہ نہیں کر سکتے. نہیں, وہ تو پھر ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے نا. مطلب میں جس لیول پہ پہنچنا چاہ رہا تھا میں نہیں پہنچ پاؤں گا. اچھا, اس میں وہ سر بات یہ ہے کہ یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ ذاتی شکایت بھی نہیں ہے. اچھا, مجھے آپ کو بڑی محبت لوگوں نے ملی ہے, نوازا, محبت دی, سب کچھ کیا, لیکن شکایت ایک سسٹم کی ہے جو کہ میڈیوکریٹی کو پروموٹ کرتا ہے, ٹیلنٹ کو دباتا ہے. میں تو اتنا زیادہ نہیں دبایا گیا, لیکن میرے ایسے کتنے لوگ یہ ہوں گے. صرف یہیں پہ ہے, ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہر جگہ ہے. ہمارے یہاں زیادہ ہو. بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے کام سے بھی پیسہ بنایا جا سکتا ہے تو اچھے کام کی اجازت دے دیتے ہیں. میں تھوڑا ناپا کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ 20 سال سے زیادہ وہاں وابستہ رہے. 20 سال لوگ ہیں. تھوڑا سا یہ ریکال کر کے بتائیں کہ جس زمانے میں, کیونکہ کراچی کے حوالے سے جب بھی بات ہوگی تھیٹر کی اور حالیہ دہائیوں میں تو ناپا کی بات ہوگی. مشرف صاحب کا دور ہے, 2005 میں بنا, اور یہ ادارہ بن رہا ہے, ضیاء محی الدین صاحب ہیں. تھوڑا بتائیں وہ ابتدائی وہ کیا تھا جذبہ جس کی وجہ سے یہ انسٹیٹیوشن کھڑا ہوا؟
ضیاء محی الدین ایک طرح کے آئیڈیل تھے، کیا اردو اور کیا انگریزی اور کیا ادائیگی اور کیا نفاست لہجے کی اور ہر چیز کی، تو ان کو دور سے ایڈمائر کرتے تھے۔ ایک آدھ دفعہ چھوٹی موٹی ادھر ادھر ملاقات ہوئی تھی۔ ایک روز ضیاء محی الدین صاحب کا فون آیا کہ خالد صاحب میں آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں سر، آپ کو کوئی ضرورت نہیں آنے کی، آپ بتا دیں جہاں بھی آنا ہے میں حاضر ہو جاؤں گا، میں مل لوں گا آپ سے۔ نہیں وہ مجھ سے نہیں، میں آپ کے گھر آؤں گا۔ ٹھیک ہے فلانا فلاں، تو آ گئے۔ انگریز آدمی ٹائم پہ آیا، ٹائم پہ، ٹھیک ہے نا۔ ہرا کے بولے کہ بھائی بات یہ ہے کہ بادشاہ نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک پرفارمنگ آرٹس کی اکیڈمی قائم کی جائے، تھیٹر اور میوزک، اور یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ کسی قسم کی ایکیڈمک اور اس معاملات میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، یہ وہ۔ تو آپ ان بہت ہی چند لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں میرے ساتھ اور ناپا کو بنائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ضرور، یہ وہ۔ اس کے بعد وہ اٹھ کے چلنے لگے، تو اس وقت حالیہ میرا سیپریشن ہوا تھا، تو کہنے لگے کہ ڈو یو لیو ہیئر الون؟ میں نے کہا کہ یس سر آئی ایم سیپریٹڈ۔ بولے کہ او ویل آئی ایم مائی سیلف اے مچ سیپریٹڈ مین۔ ایک قدر مشترک ہے۔ پھر وہ اس کے بعد ہسٹری، ہم سب آئے اور راحت کاظمی صاحب اور طلعت حسین، ڈاکٹر انور سجاد، ڈاکٹر انور سجاد، جائنٹس، جی اپنی اپنی فیلڈ کے سب جائنٹس، اینڈ دے آل گاٹ ٹوگیدر، اور ناپا کی بنیاد پڑی، ناپا کو آہستہ آہستہ سینچا اور چل پڑا۔ پھر اب تو لوگ نہیں رہے وہ سب۔ اب ان میں سے جو آپ نے نام لیا ان میں سے اب کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ لیکن آپ نے وہاں سے جو اسٹوڈنٹس ٹیچرز آپ نے پروڈیوس کیا وہ دیگر جگہوں پہ پڑھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ ناپا میں بھی وہی پڑھا رہے ہیں جو وہاں تھیٹر ڈپارٹمنٹ میں، کم از کم میوزک میں نہیں، لیکن تھیٹر میں جو ہے، جو وہاں سے نکلے بعد میں ان میں جو سب سے اچھے تھے وہ وہاں پڑھانے لگے۔ مطلب اورنگزیب کی وفات کے بعد جو مغلیہ سلطنت کا حال ہوا کہ ایک بادشاہ آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، سازشیں یہ وہ فلانا، آپ نے تو ہسٹری پڑھی، آپ کو یاد آتا ہے وہ دور ناپا کے حوالے سے؟ آتا ہے۔ مطلب وفات کے فوراً بعد آنکھیں اورنگزیب کی بند ہوتے ہی کام شروع ہو گیا؟ بالکل شروع ہو گیا۔ یہ جو اداروں کا عروج اور زوال ہے، مطلب آپ نے بتایا تو صحیح کہ بنایا کیسے تھا، بگاڑا کیسے؟ بگاڑا کیسے؟ اب اگر ایک تاثر یہ ہے کہ ناپا ویسا نہیں رہا جو تھا پہلے، گھوم پھر کے کیا وہی آ جاتا ہے ہمارے یہاں گورننس جو ہے؟ وہی آ جاتا ہے، وہی آ جاتا ہے، بڑی تیزی سے بگاڑا۔ اچھا 1 سال ہوا ہے ضیاء صاحب کو گزرے، ہاں 1 سال میں۔ اچھا ضیاء صاحب کے بعد بیسکلی ضیاء صاحب کی وفات کے بعد 1 سال لیا انہوں نے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ جو حال پورے ملک کا ہے وہی ناپا کا بھی ہوگا نا۔ ناپا اس سے الگ کیوں کر رہ سکتا؟ یہ ہم آئیلینڈز آف ایکسلنس بناتے ہیں، ہمارے ملک میں ہیں، کچھ سال چلاتے ہیں، لیکن وہ اچھا انویریبلی میں آپ کو بتاؤں وہ ایک شخصیت ہوتی ہے، وہ جب تک ہے نا، جیسے آپ نے کہا کہ آپ سب لوگ اپنی اپنی فیلڈز کے جائنٹ تھے، پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا بد مزاج لوگ بھی ہیں لیکن ہم سب کو وہ اکٹھا کر کے چلا رہے تھے، اس لیے انہی کی چھتری کے نیچے ہم سب۔ اور وہ جب شخصیت جاتی ہے تو اچھا تو ہوا کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخصیت ہی سب کچھ ہوتی ہے، یا وہ جو شخصیت ہے وہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یا ناکام ہو جاتی ہے؟ کیا ہوتا ہے کہ جاتے ہی بڑی حد تک میں یہی کہوں گا کہ شخصیت تھی، لیکن وہ شخصیت انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں شاید ناکام رہی، اس لیے کہ اس کے جاتے کے ساتھ
اس سے جو منسلک روایتیں تھیں، سٹینڈرڈز تھے، وہ سب تہس نہس وہ کر دیا گیا۔ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوئے، وہ ان کے ساتھ چل رہے تھے نا۔ اس وقت یہ ہوتا تھا نا کہ اگر ضیاء صاحب if he can put his foot down، ہاں تو وہ تو اگر ہاں مطلب کوئی جہالت کے کام ہو رہے ہیں اور سب سٹینڈرڈ چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ ضیاء صاحب نے نو کہہ دیا تو مطلب ضیاء صاحب کی زندگی تک جہالت جو ہے وہ گیٹ کے باہر کھڑی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہوا، اور اس کے ان کے جاتے کے ساتھ ہی پھر ایسے، میں صرف یہ کہوں گا ایسے لوگ وہاں حکومت کرنے لگے جن کا نہ تھیٹر سے کوئی واسطہ ہے، نہ ادب سے، نہ موسیقی سے، شفاف لوگ ہیں، شفاف لوگ ہیں، ہاں، پاک پاک۔ انڈسٹری جو ہے اس سے آپ کا ناطہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آخری جو جملے آپ سے ایک انٹرویو میں سن رہا تھا وہ یہ کہ اب مجھے جو رول آفر کیے جاتے ہیں وہ مجھے پسند نہیں، شادیاں طے کروانے والے باپ، خالو، انکل کے رول کوئی بامانی کردار نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کثرت ایسے ہی رولز کی ہے اور آپ کو آفر بھی یہی ہوتے ہیں۔ ہاں، دیکھیں ٹیلی ویژن وغیرہ جو ہے نا، اس میں اصل کہانی ایک ہیرو ہیروئن کے گرد گھومتی ہے، باقی لوگ وہ مہروں کے طور پر ہوتے ہیں، شامل باجے، اس کو شامل باجے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو ان باقی رولز میں کوئی سبسٹنس نہیں ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے، ان کا باقی یہی کام ہوتا ہے، اس کی شادی فلانے چچا زاد کے پھوپھا زاد سے اس کی کرا دو، ہائے ہائے فلانے کا طلاق ہو گیا ہے، اوئے ہوئے بیٹھ کے رو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو میڈیم ہے، تھیٹر ہے یا چھوٹی اسکرین ہے، بڑی اسکرین کو بھی لے لیں، اس سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ذہن بدلے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو کمرشلزم ہے اور ریاست وہ یقینی بناتی ہے کہ فارمولے پہ چلتا رہے معاملہ۔ دیکھیں جو آپ نے بتایا کمرشلزم اور ریاست، وہ تو مستقل ذہن بنا رہے ہیں نا، جو اس سے ذہن بنایا جاتا ہے، ذہن بنایا جا سکتا ہے، تو وہ تو ذہن بنایا جا رہا ہے اسی سے۔ یہی ریاست تھی، یہی کمرشلزم تھا جب اس جانرا پہ لیفٹ کیا جا رہا تھی، اس وقت بھی ذہن سازی ہو رہی تھی، 50s اور 60s کو اگر آپ لے لیں، ایون 70s تک کو جی ہو رہی تھی نا، تب بھی ایک ریاست تھی، تب بھی کمرشلزم تھا۔ ہاں، لیکن شاید اس حد تک نہیں تھا، لیفٹ کا تو ایسی پی ٹی وی ایک ہے، تھیٹر بھی لمیٹڈ ہے نا، یہ جو ابھی جو کمرشلزم کی بات ہو رہی ہے کہ پروڈکٹ جو بکے گا وہی لکھوایا جائے گا، وہی اور یہ بھی خود طے کیا جائے گا کہ عوام کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے، وہ بھی بند کر کے بیٹھ کے طے کیا جائے گا، اور عوام کی پسند سچ مچ ان سے وہی پسند کروایا جائے گا، عوام سچ مچ وہی پسند کرنے لگیں گے۔ بھائی امریکہ دیکھ لیں، چلتا ہی اسی پر ہے، میڈیا، دا پاور آف میڈیا، اسی پر چل رہا ہے وہ پورا ملک، تو پاور تو بہت ہے۔ امریکی ذہن سازی جو ہے ہالی ووڈ نے کی ہے، بڑی بالکل بڑی حد تک، بڑی حد تک ہمارے یہاں کی بھی ذہن سازی بڑی حد تک ہالی ووڈ نے ہی کی ہے۔ تو وہ آپ کا جو سوال تھا نا اوریجنل، امپیکٹ کیا ہوتا ہے اس کا؟ امپیکٹ تو بہت ہیوج ہے، ہیوج ہے۔ کیا سوسائٹی پہ کیا ہے؟ مطلب آپ جس طرح کا کانٹینٹ بنائیں گے اور آپ دیں گے، پھر آپ کو سوسائٹی میں ویسے ہی رویے بھی پھر نظر آئیں گے، لوگوں کی جو ذہن سازی ہے وہ اس حوالے سے ہوگی۔ یہ جو چیزیں ہمارے یہاں اس وقت زیادہ بک رہی ہیں یا چل رہی ہیں، وہ سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، اور سوسائٹی اس سے اپنا اثر بھی لے رہی ہوتی ہے۔ اور سوسائٹی کو ہاں ضرور کسی حد تک کرتی ہیں، لیکن کیسے ریفلیکٹ کرتی ہیں یہ تو ایک آرٹسٹک سوال ہے نا۔ اور دیکھیں کیسے ہوتا ہے، مطلب انگریزی گانے، انگریزی فلمیں، ہالی ووڈ، بچے
انگریزی تعلیم. جی جب اس میں جاتے ہیں جی تو پھر کوکا کولا کا کنزمپشن بھی بڑھے گا, ہے نا, برگرز بھی کھائیں گے لوگ, پھٹی جینز جو کہ بہت مہنگی ہوتی ہے وہ بھی خریدیں گے, یو نا. پھر اٹس آل ریلیٹڈ ٹو پورا کلچر ہے. ٹریڈ, مارکیٹنگ اینڈ دا کلچر. جو کنڈیشننگ آپ کے ذہن کی ایسی ہے کہ آپ تو یہ نہ کریں. اٹس اے گلوبل ولیج. مجھ سے آپ اجازت مانگ رہے ہیں کرنے یا نہ کرنے کی. میں آپ کے دل میں جو آئے کریں. آپ کے دل اٹس اے میں فری کنٹری. باہر میں جائیں میری طرف سے. آپ کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا, تو آج کل دن کیسے کٹتا ہے؟ آج کل ایک تو T2F کو چلا رہا ہوں, تو تھوڑی بہت ذمہ داریاں اس کی ہوتی ہیں. آرٹس کاؤنسل میں تھیٹر پڑھا رہا ہوں, اور ریاض کرتا ہوں گانے کا, بانسری کا. کبھی کوئی کتاب بھی پڑھ لیتا ہوں تھوڑا بہت. یعنی مرضی کی, وقت گزر جاتا ہے. ہاں مرضی کا کام. مرضی کا کام ہے اور وقت گزر جاتا ہے. ابھی تک کسی سیریس بیماری نے جھپٹا نہیں مارا ہے. انتظار میں ہوں کہ کب کہاں سے کوئی تیر آئے گا تو ضرور. حالانکہ آپ کوششیں تو کر رہے ہوں گے اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے. خالد صاحب نے ایک بہت ہی بھرپور پس منظر میں رہتے ہوئے سیاسی زندگی بھی گزاری ہے, لیکن یہاں اس کا وقت نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے. ہاں, آج فنون لطیفہ تک ہی محدود رکھتے ہیں. تو بہرحال بہت شکریہ کہ اس وقت آپ نے جو ہے اس وقت اچھا کہا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں یار. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جناب, میرے ٹیچر بھی ہیں, میرے مشفق بھی ہیں, دوست بھی ہیں, اور ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اپنے شعبے کے ماسٹر بھی ہیں. گفتگو آپ نے سنی, رائے کیا آپ قائم کرتے ہیں نہیں قائم کرتے آپ جانیں, خالد احمد صاحب جانیں. شکریہ خالد صاحب. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت شکریہ بلانے کا. تو اجازت دیجیے, خدا حافظ.